السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 80 گناہ کا پہلا راستہ۔ معاصی اور گناہ اکثر و بیشتر انہی 4 راستوں سے آتے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ کون سے؟ نگاہ، خیالات، الفاظ، اقدام۔ ہم ان میں سے ہر ایک کو ایک جداگانہ فصل میں پیش کرتے ہیں۔ لحظات یعنی نگاہ تمام برائیوں کا پیش خیمہ ہے۔ نگاہ کی حفاظت عین شرمگاہ کی حفاظت، یعنی دونوں کا ڈائریکٹ لنک ہے۔ جو آدمی نگاہ کو آزاد اور بے لگام کر دیتا ہے، کنٹرول نہیں کرتا، نگاہ اسے تباہی اور ہلاکت کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دیتی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا علی لا تتبع النظرۃ فانما لک الاولی ولیست لک الثانیہ، مسند احمد بن حنبل۔ اے علی، کسی پر یکایک نظر پڑ جائے تو پھر دوبارہ نگاہ نہ ڈالو۔ پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف ہو سکتی ہے، لیکن دوسری نگاہ معاف نہیں ہو سکتی۔ یعنی جہاں آپ کو محسوس ہو جائے خلل خرابی، وہاں دوبارہ دروازہ بند کر دو۔ اور مسند احمد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، نگاہ ابلیس کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ جو آدمی محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی عورت یا مرد کے محاسن اور خوبصورتی سے آنکھیں پھیر لیتا ہے، یعنی جہاں اٹریکشن نظر آئے وہاں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اور اب تو فتنہ تصویر ہے، کوئی خود نہ بھی سامنے تو تصویریں سامنے ہوتی ہیں، انہی کو پلٹ پلٹ کے حرام تصویروں کو لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور ان سے لذت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو عبادت کی حلاوت اور شیرینی سے بھر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ یہاں تک لوگوں کی عادت ہے کہ پسندیدہ جو جنوں کے فینز ہوتے ہیں یا سٹارز وغیرہ، ان کی تصویریں لگا چھوڑتے ہیں اپنے کمروں میں، والیٹس میں، ہر جگہ، کہ بس کچھ مس نہ ہو، اور نہ لینا نہ دینا، پتہ نہیں کون کہاں رہنے والے، اور بار بار اس کو دیکھ دیکھ کے اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں اور حرام کام کرتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو مسلمان بھی نہیں، کیا کمایا؟ نہ دین نہ دنیا، نہ آخرت نہ دنیا، دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا سوائے شیطان کو خوش کرنے کے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، غضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم، اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، سیڑھیوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مجلسیں ہوا کرتی ہیں، یعنی ہمارے بیٹھنے کی یہی جگہ ہے، سوشلائز کرنے کی مجلسیں ہوا کرتی ہیں، ہم یہی سوشلائز کرتے ہیں، راستوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اس پر آپ نے فرمایا، وَإِن كُنتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ آتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، ہونا چاہیے۔ اگر تمہیں ایسا کرنا ضروری ہی ہو تو پھر راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، راستے کے حقوق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، غض البصر وکف الاذی ورد السلام، نگاہ نیچی رکھنا، ایذا رسانی سے بچنا، اور سلام کا جواب دینا۔ حوادث اور مصائب و آلام جو عموماً انسان کو پیش آتے ہیں، ان کی اصل جڑ نظر اور نگاہ ہے۔ نظر اور نگاہ خطرات قلب کا موجب ہوتی ہے، یعنی دل میں خیالات آتے ہیں، خطرات خطرے نہ سمجھیے گا، تو ارادہ وقوع میں آتا ہے، دل میں خیال آیا اور دل نے ارادہ بنایا، پھر رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ ارادے میں پختگی پیدا ہو جاتی، پکا ہو جاتا ہے، اور بالآخر ارادہ عزیمت جازمہ بن جاتا ہے، یعنی ڈٹرمنڈ ہو جاتا ہے انسان، جازم ہوتا ہے پکا، فعل ناقص اور فعل جازم۔ اس کے بعد فعل کا عملی شکل میں وقوع پذیر ہونا لابدی ہو جاتا ہے، یعنی لازم ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز اگر معنی نہیں ہے تو فعل عملی صورت اختیار کر کے ہی رہتا ہے، اور اسی بنا پر کسی صاحب بصیرت نے کہا ہے، الصبر علی غض البصر ایسر من البصر علی علم ما بعدہ، آنکھیں بند کرنے کی تکلیف پر صبر کر لینا
یعنی اس وقت بری چیز نہ دیکھنا دل چاہنے کے باوجود اس تکلیف پر صبر کرنے سے بہت آسان ہے جو کرنے کے بعد ہوتی. یعنی انسان اگر اس کو دیکھتا چلا جاتا ہے اور اس کے نتائج تک پہنچتا ہے تو جن تکلیفوں سے وہ دوچار ہوگا وہ کہیں بہت بڑی ہیں. اور کسی شاعر نے کہا کل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. تمام حوادث کا مبدأ نظر ہے اور بڑی آگ چھوٹی چنگاری سے ہی لگتی ہے، تتانی سے. کم نظرۃ بلغت فی قلب صاحبها کمبلغ الہم بین القوس والوتر. کتنی نگاہیں نظر کرنے والے کے قلب میں اس طرح بیٹھ جاتی ہیں جس طرح کمان اور چلے میں تیر بیٹھ جاتا ہے. یعنی جو انسان دیکھتا ہے اور اس کی نگاہ کسی اور کی نگاہ سے ملتی ہے تو وہ نگاہ کا تیر دراصل ابلیس کا تیر ہوتا ہے جو اس شخص کی دیکھنے والے کی نگاہ کے راستے دل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اب دیکھیں جتنی بھی حرام محبتیں یہیں سے تو شروع ہوتی ہیں. حرام چیز کو دیکھا، اس کی اٹریکشن ہوئی، پھر وہ نظر کے راستے دل میں جا، دروازہ کھلا دل کا، کیونکہ آنکھ کیا ہے؟ دل کا دروازہ. جب آپ نے دروازہ کھول دیا تو وہ اندر جا کے شیطان وار کر گیا، وہ تیر اندر جا لگا، وہاں سے مزید خرابیاں شروع ہو گئی. جس طرح کمان اور چلے میں تیر بیٹھ جاتا ہے. والبعد ما دام ذا طرف يقلبه في اعين الناس موقوف على الخطر. یہ بالبعد نہیں ہے، والعبد ہونا چاہیے. آدمی آنکھیں ادھر ادھر مارتا رہتا ہے. والعبد اور بندہ، ما دام جب تک، ذا طرف نگاہ، یقلبہ اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے، ادھر ادھر پھراتا ہے، فی اعین الناس لوگوں کی نگاہوں میں، موقوف علی الخطر خطرے کے قریب ہوتا ہے. مثلا اگر آپ بازار جا رہے ہیں اور آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باہر دیکھ رہے ہیں، عام طور پہ کوئی کام تو ہوتا نہیں نا، ہمیں ذکر کرنا یاد رہتا ہے نا، کوئی پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ کچھ. حالانکہ آپ دیکھیں جتنی ترقی یافتہ قومیں جب وہ سفر کرتے ہیں تو سفر میں باقاعدہ انہوں نے سفر کے لیے کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بیٹھتے جاتے ہیں، بس ہو، ٹرین ہو، جہاز ہو، اور سیٹل ہونے کے بعد فوراً کتاب کھول لیتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور نگاہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکتی. بہت سی خرابیوں سے انسان بچ جاتا ہے. لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ نظر بازی کہاں ہوتی ہے؟ ٹریولنگ کے دوران. مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں تھا، تو ایک دن جیسے میں آ رہی تھی تو اس وقت اسکولوں میں چھٹی ہوئی تھی، تو اشاروں پہ گاڑیاں رک رہی تھی، میری گاڑی بھی رکی. اچانک جب میں نے نگاہ دوڑائی تو ینگ بچیاں گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی، گلوں میں دوپٹے لیے ہوئے، اور آپس میں ہنس رہی ہیں، ٹھٹے مار رہی ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ مار رہی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں، اور آس پاس ٹیکسیاں کھڑی ہیں اور ڈرائیور ان کو دیکھ رہے ہیں، گھور رہے ہیں اور وہ ادھر دیکھ رہے ہیں. ایک عجیب فتنہ تھا صرف اس 1-1.5 منٹ میں. جتنی دیر وہ گاڑی وہاں دیکھی تو پریشان ہو کر میں رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گاڑی کے پاس گاڑی آ کے کھڑی ہوتی ہے، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو، اگر آپ اپنے دھیان پہ نہیں اور دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں تو لازماً آپ کی نگاہ کہاں جا ٹکرائے گی؟ یا کسی مرد سواری یا عورت سوار ہے یا ڈرائیور ہے یا کوئی بھی، کیونکہ وہاں کسی کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا ایک تجربہ شیئر کیا تھا کہ انہوں نے ایک کتاب صرف جو راستے میں ریڈ لائٹس آتی تھی ان پر ختم کی، کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ریڈ لائٹ 1.5 منٹ کی یا 2 منٹ کی، تو انہوں نے اپنے ڈیش بورڈ میں کتاب ساتھ گاڑی میں رکھی ہوتی تھی اور وہ اس میں پڑھنا شروع کر دیا. تو ان کو پتا ہے یہاں گاڑی اتنی دیر رکے گی، اور اس ٹائم پہ پھر وہ بند کر دیتی، پھر پڑھتی، پھر کرتے کرتے وہ کتنا کچھ ہو گیا. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ 1-1.5-2 منٹ، بعض اوقات تو 2 دفعہ اشارہ بند ہو جاتا ہے جب بہت رش ہوتا ہے، بعض اوقات ویسے ٹریفک جام ہو جاتی. تو اس میں عموماً لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بے صبری بھی ہوتی ہے، بے چینی بھی ہوتی ہے. تو اس بے چینی کو عموماً لوگ کیا کرتے؟ ادھر ادھر دیکھ کے، اور پھر اگر کہیں دیکھا اور کوئی چیز دل کو لگ گئی تو پھر پلٹ پلٹ کے دیکھا، پھر پلٹ پلٹ کے دیکھا. حتیٰ کہ اب لوگوں نے صرف سنی ہوئی بات ہے، مجھے نہیں معلوم اس پہ کیا سچائی ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ ملکوں کے اندر جہاں ویسے بظاہر بڑے لوگ پردے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، بعض اوقات یا کلچرل ان کے ایسے لباس ہوتے ہیں، تو باقاعدہ لوگوں نے کارڈ بنائے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی گاڑی میں پھینک دیتے ہیں برائیوں کے لیے، برائیوں کے انویٹیشن دینے کے لیے. یعنی اپنا وزٹنگ کارڈ، کھلے عام برائیوں کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ بازاروں میں بیٹھے رہتے ہیں کیا دیکھنے کے لیے؟ خالی فارغ. کیا دیکھتے ہیں؟ ہر آنے جانے والے کو کیا دیکھتے ہیں؟
وہ سب حلال ہوتا ہے ان کے لیے؟ نہیں. تو یہ ساری خرابیاں بیکاری سے آتی ہیں. یہ سب بدماشی کس کا نتیجہ ہے؟ ایم لیس پرپز لیس لائف کا، بیکار ہونے کا. جب آپ کے پاس کام ہی کوئی نہیں تو پھر شیطان اس گھر پہ، اس دل پہ پورا قابض ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا خالی گھروں میں چور آتے ہیں نا، جب گھر والے گھر پہ نہیں ہوتے. تو اسی طرح یعنی کہ جس شخص کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، بیکار ہوتا ہے، شیطان اس پہ آ کے قبضہ جما لیتا ہے. جس کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کے پاس نگاہ اٹھانے کی فرصت نہیں دیکھے کہ وہ لوگ اور کیا کر رہے ہیں، یا وہ اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں حساب کتاب کر رہا ہوگا، احتساب کر رہا ہوگا کہ میں نے کیا ٹھیک کیا، کیا غلط کیا، ذکر کر رہا ہوگا، کوئی آئندہ کام کرنے کا کوئی منصوبہ بنا رہا ہوگا. تو اس کے تو انتظار کے وقت بھی، اور اس کے تو ہے لوگوں کے بیچ میں جہاں ہر طرف خرابیاں، وہاں بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے اپنے آپ کے لیے کہ وہ مشغول کرے اور پھر اس سارے شر سے اور فساد سے بچے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یسر مقلتہ ما ضر مہجتہ لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. آنکھوں کو وہ خوش کرتا ہے جس سے دل کو ضرر پہنچتا ہے. اس مسرت کو مرحبا نہیں کہا جا سکتا جو ضرر کو لے کے آئے. یعنی وہ نگاہوں کی آوارگی جو بظاہر وقتی طور پر لذت اور خوشی کا ذریعہ بنتی ہے، وہ لے کے کیا آ رہی ہوتی ہے اپنے ساتھ؟ بہت بڑا نقصان. نظر اور نگاہ کی آفتوں اور مصیبتوں میں سے یہ کتنی بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان حسرتوں، آنسوؤں اور سوز دروں کا شکار بن جائے. ایسے لوگ پھر عشق و عاشقی میں بیٹھے روتے رہتے ہیں، تو دل تھامے رکھتے ہیں، دل پکڑے رکھتے ہیں اور دل کی چوٹ کے گنگاتے رہتے ہیں، جس سے اس کے سامنے ایسی ایسی مصیبتیں آ کھڑی ہوتی ہیں کہ اس کی قدرت اور استطاعت سے باہر ہوتی ہیں. پھر نہ پڑھنے میں دل لگتا ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ کسی کی خدمت میں، نہ کسی کام میں، کیونکہ دل میں تو چور بیٹھا ہوا ہے پھر، اور بے قراری ہے اور اضطرار ہے. نہ وہ سو سکتا ہے انسان، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ کچھ اور کام کر سکتا ہے. ان پر اسے صبر کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. یعنی انسان ایسی مصیبت میں پڑتا ہے کہ پھر صبر بھی نہیں ہوتا. غور کیجئے کتنا بڑا عذاب ہے. یہ عذاب کی قسم بتا رہے کہ کسی کا دل کسی ایسی آفت کا شکار ہو جائے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. پھر اس کی زندگی تنگ ہو جاتی. ایسی مصیبت سامنے آ کھڑی ہوتی ہے جس پر نہ صرف صبر کرنا دشوار ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات یہ مصیبت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس سے کم درجے کی مصیبت بھی قابل برداشت نہیں ہوتی، انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہے. چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے وَكُنْتَ مَتَا أَرْسَلْتَ طَرَفَكَ رَائِدًا لَقَلْبُكَ يَوْمًا أَتَعَبَتْكَ الْمَنَاظِرُ. جب تم نے اپنے قلب کے قاصد کو آزاد چھوڑ دیا، آوارہ چھوڑ دیا، تو ایک دن اس کے مناظر تمہیں تھکا دیں گے. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعده أنت صابر. تم ایسی چیزیں دیکھو گے جو تمہاری قدرت سے باہر ہوں گی، بلکہ تمہیں اس سے کم پر بھی صبر مشکل ہو جائے گا. شاعر کا قول ہے لا كله أنت قادر عليه. تو کل پر قادر نہیں ہوگا. یعنی انسان جس چیز کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کو حاصل تو نہیں کر سکتا. اب کوئی راہ جاتے کسی ایسی چیز کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، وہ جانے والا تو چلا گیا، اور یہ جس درد کو لے کے آیا واپس، تو کل کیا باز بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. یہ قول کل پر قدرت کی نفی کرتا ہے. کل کی نفی اسی وقت ممکن ہے کہ کل کے ہر فرد سے قدرت کی نفی ہو. کتنے ہی آزاد نگاہ انسان اپنی نگاہ بازیوں سے ہلاک ہو کر رہ گئے. نگاہ بازیوں کی زنجیروں میں ایسے کس دیے گئے کہ انہی زنجیروں میں تڑپ تڑپ کر وہ مر گئے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے یا ناظرا ما اقلعت لحظاته ما اقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. اے نظر باز، تیری نظر بازی اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تو اپنی نظر بازیوں میں تڑپ تڑپ کر مر نہیں جائے گا. یعنی تیرا اب انجام یہی ہے کہ تو اسی بیماری میں مرے. اس بارے میں میرے بھی کچھ اشعار ہیں ابن القیم الجوزیہ کے. مل السلامت فاقتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جمیلا. سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے جب اس کی نظریں ایسے ٹیلے پر ہوتی ہیں جسے وہ حسین سمجھتا ہے. ما زال يتبع اثره لحظات حتى تشحط بينهن قتيلا. وہ اپنی نگاہ کی اتباع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مقتول ہو کر گر پڑتا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ نگاہ کا تیر منظور تک، یعنی منظور جس کو دیکھتا ہے مفعول کے وزن پر، نہیں پہنچتا بلکہ خود نظر کرنے والے کے قلب کو نشانہ بناتا ہے. یعنی کتنی زبردست بات انہوں نے کی ہے
کہ دیکھتا انسان غلط چیز ہے، تیر اس کی نگاہ سے جا رہا ہے لیکن پلٹ کے وہ اسی کو آ کے ہلاک کر رہا ہے، مصیبت وہ خود ہی پڑ رہا ہے جو دیکھ رہا ہے۔ میرے قصیدے کے 2 اشعار ملاحظہ ہوں، یا رامین بسحام اللحظ مجتہدا انت القتیل بما ترمی فلا تصبو، اے قوت سے نظر کے تیر چرانے والے، تو خود اپنے تیر سے مارا جائے گا، تو صحیح عمل نہیں کرا، فلا تصبو، ثواب رائے ہوتا نا اسی سے ہے۔ وباعث الطرف یرتاد الشفاء له احبس رسولک لا یأتیک بالعتب، اور اے نظر کو شفا کے لیے بھیجنے والے، اپنے قاصد کو روک تاکہ تیرے لیے مصیبت نہ آئے، کیونکہ انسان کو جب کوئی چیز اس کی نگاہوں میں اٹک جاتی پھر کیا چاہتا ہے اسی کو دیکھے، پھر انسان کو چین آتا ہے جب اس کو دیکھتا ہے، لیکن اس کا چین نہیں ہوتا، اس کی مصیبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہتے قاصد کو روک، یعنی نگاہ کو روک، کیونکہ یہ مت سمجھو کہ تم اس چیز کو پھر دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے گا، تم پھر دوبارہ دیکھو گے تو مصیبت اور بڑھے گی، پھر دیکھو گے تو اور پڑے گی، حتیٰ کہ وہ مصیبت ہر دفعہ بڑھتی چلی جائے گی اور تمہیں ہلاک کر کے چھوڑے گی۔ اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ نظر انسان کے قلب کو اس طرح مجروح کر دیتی ہے کہ زخم پر زخم اور چرکوں پہ چرکے لگتے چلے آتے ہیں، لیکن ان زخموں اور چرکوں کی تکلیف کچھ ایسی میٹھی ہوتی ہے کہ انہیں دور کرنے کی خواہش تک انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس بارے میں میرے کچھ شعر ہیں۔ ما زلت تتبع نظرة فی نظرة فی اثر کل ملیحة وملیح، تو ہر سانولی عورت اور ہر سانولے مرد پر نظر ڈالتا چلا جا رہا ہے، یعنی کسی عورت کو نہیں چھوڑتا، جو نظر آتی ہے بس دیکھتا جاتا ہے۔ وَتَظُنُّ ذَاكَ دَوَاءُ جُرْحِكَ وَهُوَ فِي التَّحْقِيقِ تَجْرِيحٌ لَا تَجْرِيحِ، اور تو اسے اپنے زخم کی دوا سمجھتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ زخم پہ زخم لگ رہا ہے۔ فَذَبَحْتَ طَرْفَكَ بِاللِّحَاظِ وَالْبُكَاءِ فَانْقَلَبَ مِنْكَ ذَبِيحُ أَيْ ذَبِيحِ، خود تو نے ہی نگاہوں اور رونے سے اپنے آپ کو ذبح کیا ہے، اپنے قلب کو خود تو نے ہی ذبح کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نظر اور نگاہ کو روک لینا مسلسل اور دوامی حسرتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں بہت سہل اور آسان ہے۔ یہ آخری جملے کو انڈر لائن کر لیں، نظر اور نگاہ کو روک لینا مسلسل اور دوامی یعنی ہمیشہ کی حسرتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں بہت سہل اور آسان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ فرما سکتے ہیں۔ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ اردو لٹریچر پڑھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، تو جو شعر و شاعری ہوتی ہے وہ تو ساری بھری ہوئی اس سے ہے جی، اور اس سے انسان کو اور زیادہ یہ سارے عمل خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں۔ جی، آپ اپنے مقصد پہ رکھیں۔ دنیا میں بہت کچھ دیکھنے کے لیے ہے، صرف مرد کے لیے عورت ہی دیکھنے والی چیز نہیں، ٹھیک ہے، یا عورت کے لیے صرف مرد ہی دیکھنے کی چیز نہیں، بہت کچھ ہے اس کے علاوہ دیکھنے کو۔ جی جی، وہ کہتے ہیں ہماری نگاہ بری نہیں ہے اس لیے بار بار دیکھتے ہیں۔ جی وہ جائز ہے۔ جی جی ہاں، سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان مفید کاموں میں خود کو مصروف رکھے، لوگوں کی خدمت میں مصروف رکھے خود کو، اپنے پڑھنے پڑھانے میں، اور بہت اچھے کام ہو سکتے ہیں دنیا میں اگر آپ کرنا چاہیں۔ بہت لوگ آپ کی مدد کے محتاج ہیں، کسی بھی اسپتال میں چلے جائیں مریضوں کا حال پوچھنے کے لیے فرصت ملے گی نہیں آپ کو۔ جی، یہ جو کہا جاتا محبت میں سب کچھ جائز ہے، یہ کس کا قول ہے؟ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یا کسی حدیث میں آیا؟ جی ہاں، اللہ کا خوف ہے تو وہ ہر چیز کو پیچھے کرے گا۔ دیکھیے، ایک چیز جو پھر کہوں گی وہ یہی ہے کہ انسان کمزور ہے۔ انسان کب اس کو طاقت آتی ہے برائیوں کا مقابلہ کرنے کی؟ جب وہ اللہ کو تھامتا ہے، اللہ سے سچا تعلق قائم کرتا ہے، ہر خوشی اور غم میں اپنے رب کا سہارا ڈھونڈتا ہے، تو انسان مضبوط ہو جاتا ہے۔ بالکل، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جی یعنی ایک مرد جب ایک عورت کو دیکھتا ہے اور وہ اس کا خیال اس کے دل میں پڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اس کو حاصل کر کے چھوڑنا ہے۔ اب حاصل کرنا کیا ہے؟ آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جاتا ہے اس کے باپ کے پاس، وہ نہ کر دیتا ہے،
ہو سکتا ہے وہ عورت شادی شدہ ہو، پھر اس کا گھر توڑواتا ہے، پھر لوگوں کی نگاہوں میں برا بنتا ہے، ایک لامتناہی سلسلہ ہے. تو بہتر نہیں کہ انسان پہلے نگاہ ہی کنٹرول کر لے، اور اگر ایک دفعہ دیکھ کے کہیں خیال آنے لگا تو اس کو جھٹکے اللہ سے مدد مانگے، رو رو کے اپنے لیے دعائیں کرے اور اس مصیبت سے باہر نکلے. کتنے ہی لوگ اچھے اچھے رشتوں کو چھٹلا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ کہیں ایسی جگہ دل اٹکا ہوا ہے، کسی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. جی اب یہ بھی وقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور وہ ہے زبان کا، اور اس کا فتنہ بھی ہے. جی ہاں، آگے انشاءاللہ مزید بھی آئے گا. کیونکہ یہ بھی لوگوں کیونکہ جب پہلے تو کیا تھا، موبائل نہیں ہوتے تھے، اب کیا ہے، اب نہ بات کرنا مشکل ہے. پہلے تو تھا نا گھر کا ٹیلی فون ہوتا تھا، اگر بیٹی ذرا سی بھی دیر ٹیلی فون پہ کھڑی ہوئی تو ماں کھڑی ہو جاتی تھی، کس سے باتیں کر رہی ہے، ادھر سے بھائی آ رہا ہے، ادھر سے باپ آ رہا ہے، تو ڈرتی تھی. اس کی دوسری لائن بھی وہ اٹھا لیتے تھے، اچھا کہاں بات ہو رہی ہے، تو لیکیج کا خطرہ ہوتا تھا. اب کیا ہے، چھوٹا سا موبائل اسے لے کے گھس جاؤ بیڈ میں، کسی کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے. اور اگر بات نہیں کر سکتے تو ٹیکسٹنگ، اور پھر اس کے ایسے ایسے پیکج کہ بس یہ پریس کرو اور اس پورے مہینے کے لیے فری سروس ہے آپ کی. اور اب تو افسوس کی راہ میں ان گنت اشتہار لگے ہوئے کہ بار بار وہ دیکھو 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 دیکھو، حتیٰ کہ انسان پھر کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو ہی جائے. یہ سب کچھ ہمارے آس پاس ہو رہا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، واٹس دا ریزلٹ، اس کے بعد کیا ہے، حاصل کیا ہے. ایک مرد ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہے ہنستا بستا، وہ ایسی کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، صرف وہ نہیں پھنسا، سارا گھر پھنس گیا ہے. یعنی برائی کو اتنا سستا اور آسان کر دیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا جو اس وقت موسٹ انٹیلیجنٹ یوتھ ہے، وہ سارے ایسے پروگرامز کو پروموٹ کرنے میں مدد دے رہے ہیں، جابز کر رہے ہیں بڑی بڑی، حالانکہ سب حرام کے راستوں پہ اپنی انرجیز لگائی جا رہی ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. مطلب یہ برائی جو حقیقت میں بہت بڑی برائی، اتنا اس کو خوبصورت بنا دیا گیا، اتنا عام کر دیا گیا کہ اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے، کوئی نگاہ جھکائے تو اس کو الٹا ذلیل کرتے ہیں. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.